الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر آؤدین سی کے چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، آج ہم اس کا دوسری وجہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل آؤدین سی کے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ چینل دین کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکیوں پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں دین کی خدمت کرنا گھر بیٹھے، دین کا کام کرنا گھر بیٹھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق شیئر کریں دوست و احباب کے ساتھ۔ جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے، میرے اور ہم سب کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں یہ ویڈیو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ چلتا ہوں آج ٹاپک کی جانب۔ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ نے دوسری وجہ ارشاد فرمائی دعا قبولیت کیوں نہیں ہوتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر کبھی اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھ کر اس پر غور و خوض اور عمل نہیں کیا۔ حضرات محترم، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور ہے، اور قرآن کی تفسیر پڑھنا اور ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ روز 3 آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے گا اور علم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام نہیں کرتے، جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ کام ہم کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کی برکتوں اور اس کے فیض سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مسلم اسی قرآن کے ترجمے پر غور کر کے، اس پر ریسرچ کر کے چاند پر اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچنے کے دعوے کر بیٹھا ہے اور قرآن کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں، مگر ہم مسلمان غور کرنا تو ہم مجبور ہو گئے ہیں، مگر ہم مسلمان اگر غور کریں تو اپنی جگہ ہیں۔ ہم نے تو قرآن پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں حضرات محترم، مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن میں تمام زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں لیکن وہ اصول پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا اگر ٹائم ہے تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔